اب یہ جو اہم ایشو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تانبا اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انٹرم انفارمیشن منسٹر کے پی کے بیرسٹر فیروز جمال شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب یہ جب انکشاف ہوا تھا اور یہ پتہ چلا تھا کہ کیا کچھ ہوتا رہا, یعنی اسٹیٹ کا پیسہ استعمال ہوتا رہا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے, تو یہ پکڑا کیسے گیا, یہ سارا ذرا شیئر کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمارے موقف جاننے کی کوشش کی. یہ معاملات جو ہیں کافی عرصہ پہلے ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اور کافی اس کے اوپر آواز اٹھی تھی, اور اس کے اوپر جو ہے جب میں منسٹر بنا کیئر ٹیکر تو سب سے پہلے جو ہے میں نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی اور پروب کیا اس کا, کیونکہ ہمارے انٹرم گورنمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے دیٹ از ٹو ہولڈ فری فیئر امپارشل الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ ساری پارٹیز کو مہیا کرنا. تو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ جس فیلڈ میں بھی ہو, فار ایگزامپل کہ وہ ہم ہر پارٹی جو ہے وہ اس کے مستحق ہیں کہ وہ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر ہو, چاہے وہ چینلز پہ ہو, چاہے پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ جلسے جلوس ہوں, تو ہر ایمبٹ میں جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دیٹ شوڈ بی آن ایکول فوٹنگ. یہاں پہ جب ہم نے یہ چیز دیکھی کہ تقریباً 1110 جو ہمارے یہ انفلوئنسر یہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے کہ دے ور پروجیکٹنگ اینڈ دے ور بیسکلی پروپیگیٹنگ فار ایک پرٹیکولر پارٹی, اس کو وہ پروپیگیٹ کر رہے تھے اور اس کو جو ہے وہ آگے لے جانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی. دیٹ واز ون ایسپیکٹ. تو جب اس کا پروب کیا تو میری پہلی پریزنٹیشن تھی جب ایز اے منسٹر وین یو, تو اس کے اندر میں نے یہ کویسچن کیا سارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ بیٹھے تھے, اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ انفلوئنسر واٹ از دیئر مینڈیٹ اور یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ کتنے ہیں کیا ہے. جب پی سی 1 دیکھا تو اوریجنلی ان دا پی سی 1 5,000 کی انہوں نے جو ہے پی سی 1 کی اپروول لی ہوئی تھی 5,000, اور پیکج جو ان کا تھا وہ 25,000 روپیز پر منتھ تھا. ٹھیک ہے, ہر بندے کو اتنے مل رہے تھے, ہر بندے کو اتنے پیسے مل رہے تھے. دوسری جو اس میں چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کو جس طریقے سے ہائر کیا گیا تھا, تو آپ نے اپنی انٹرو میں بھی جو یہ ابھی ذکر کیا, ہائرنگ کا جو ان کا پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو. اچھا, تو جیسے مثالیں آپ آتے تھے اور آپ کو مثالیں فرسٹ کم جب وہ تو دے ور آلریڈی پچڈ, دے ور آلریڈی آن لائن ان لوگوں کے ساتھ کہ فار ایگزامپل اتنے بجے ہم نے اس کو کمپیوٹر پہ اپلوڈ کر دینا ہے اور آپ نے کلک کر کے تو فرسٹ کم فرسٹ سرو آدھو لوگوں کو. اچھا, اور جو بھی ان کو بھیجا جاتا رہا بغیر تصدیق کے بس اس کو شیئر کرتے رہے. ایک چاہے وہ کچھ بھی ہوتا تھا, جو کمیٹی بنائی تھی سیاسی مخالفین کے خلاف بھی ہوتا تھا, جو ان کے سیاسی مخالفین تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے خلاف بھی سارا جو مواد تھا وہ سب کچھ بس پوسٹ ہوتا رہتا تھا بغیر تصدیق کیے. بغیر تو ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ یہ گھر بیٹھ کے 25,000 روپے لیتے تھے گورنمنٹ سے, 25,000 گھر پہ. نہ ان کی کوئی آفس ڈیوٹی تھی, نہ ان کی کوئی ٹائمنگز تھی, نہ ان کا کچھ وہ تھا. اور آپ ان کے اگر ایفیڈیوٹ دیکھیں اور پڑھیں تو اس میں صاف صاف لکھا ہے اتنے بجے آپ نے آفس آنا ہے, اتنے بجے آپ نے یہ کرنا ہے, وہ سارا وہ جو ہے اس کے اندر کوئی چیز پہ اسپنگ آپ نے ایسا ڈریس ویئر کرنا ہے, پورا اس میں رولز ریگولیشنز ٹائمنگز پنکچوئل کتنا رہنا ہے. تو دے صرف اپنے گھر بیٹھ کے. اور یہ پھر جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں ان کی جو ہائرنگ سے پہلے ان کی یہ جو فالوورز تھے دے ور ان ملینز, یعنی ٹوٹل ان کی جو فالوئنگ تھی دیٹ واز تقریباً 42 ملین, یہ اگر آپ کمبائن کر کے دیکھیں تو ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا. تو یہ جو فالوئنگ ان کی تھی نا, تو اس فالوئنگ کی وجہ سے انہوں نے ان کو فار ایگزامپل وہ کیا. اس سے پہلے ان کی ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ یہ کسی پارٹی کے یا اس طریقے سے, لیکن جب ان کو یہ ہائر کیا گیا اور ان کو مینڈیٹ دیا گیا. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ ان کے فنکشن کس طرح ہوتا تھا. فار ایگزامپل ان کو ایک کام دیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ جو ہے پرفارم ابھی کرنا ہے, تو ریورس کاؤنٹ وڈ اسٹارٹ. ٹھیک ہے, 1 گھنٹہ فار ایگزامپل گھنٹے میں آپ نے کرنا ہے, 4 گھنٹے میں کرنا ہے, 3 گھنٹے میں کرنا ہے ٹارگیٹ. تو وہ اس پرٹیکولر بندے کے اوپر وہ ریورس کاؤنٹ شروع ہو جاتا تھا. تو 1 گھنٹے سے پھر اٹ وڈ کم ٹو 50 منٹس, دین اٹ وڈ کم ٹو 40 منٹس, دین اٹ وڈ کم ٹو 30 منٹس, 20, 10, اینڈ بائی دا ٹائم وہ 0 ہوتا تھا
تو وہ ٹارگٹ آپ نے اس کو جو ہے اکمپلش کر لینا تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.